آج میں یہاں پر کوئی سیاسی تقسیم کے حوالے سے بات نہیں کروں گا. آج میں یہاں پر آپ کے سامنے بطور وزیر اعظم نہیں، پہلے ایک پاکستانی کے طور پر کھڑا ہوں. اس کے بعد پاکستان کے مخلوط حکومت کے میں وزیر اعظم کے طور پہ کھڑا ہوں. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تمام اپنے اختلافات کو ہم بالائے طاق رکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کی اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے سفارتی کاوشیں زوروں پر لے جائیں، معاشی استحکام لے کے آئیں، ملک کے اندر سادگی پیدا کریں، کفایت شعاری سے کام لیں، قربانی دیں، اظہار کے جذبے سے کام لیں، تو وہ پھر دن دور نہیں کہ انشاءاللہ پھر یہ جو کشمیر ہے اور وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ایک دن آزاد ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ واقعی مسلمانوں نے اپنا حق ادا کیا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنا حق ادا کیا ہے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ جنوبی سوڈان جو ہے وہ ایک مذہبی بنیادوں پر علیحدہ ہو جائے؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسٹ تیمور کو اس ملک سے علیحدہ کر کے ایک آزاد ملک بنا دیا جائے؟ اور اس طرح کی دوسری مثالیں جو میں نے دی ہیں. اور کشمیری جو ہیں وہ کشمیر میں تڑپتے رہیں، دن رات ان کے اوپر گولیاں پڑیں، وہ شہید ہوں، ان کی بے عزتی کی جائے، ان کی عزت کو تار تار کیا جائے، اور اقوام عالم چھوڑے مسلمان جو ممالک ہیں وہ خاموش رہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا تھا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے، وہ اقوام عالم میں، عالم اسلام میں اس کا جھنڈا بلند ہو. وہ مثال ہے کہ دیر آئے درست آئے. بہت دیر ہو گئی، کوئی شک نہیں، پلوں سے پانی بہت بہہ گیا، کوئی شک نہیں. لیکن آج بھی اگر پرائم منسٹر صاحب، اسپیکر صاحب، اور یہاں پر میرے کشمیری بھائی بیٹھے ہیں، آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں، یہاں پر فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہیں، آج بھی اگر ہم صمیم قلب سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کو آزادی دلانی ہے، تو خدا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آگے بڑھ کے ہماری مدد کریں گے اور کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا.